ٹھیک ہو نا تم؟ میں چینج کر کر آتا ہوں۔ اس ایک سال میں وجدان کی پروموشن ہو گئی تھی۔ لمز کی بے شمار محبتوں، چاہتوں، شدتوں اپنے دامن میں سمیٹ چکی تھی۔ ان سب میں ایک تبدیلی یہ بھی آئی تھی کہ وہ اس طرح سے شرمانا بھی کافی حد تک کم کر چکی تھی۔ اچھا تم لیٹو، کچھ کھایا تم نے؟ کبر سے سبز ٹی شرٹ نکالتے صوفے پر رکھی تھی۔ ڈنر کیا تھا پلیز، اب میرا بالکل دل نہیں ہے۔ وہ آہستہ سٹیپ لیتے بیڈ پر گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کو اپنے حصار میں لیتے اس پر اور خود پر کمفرٹر درست کیا تھا۔ وجدان اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے اسے بلایا تھا جی۔ اس کی حرکت پر مسکراتے اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب کیا تھا۔ اگر میں ان سب میں مر گئی تو؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ وہ جس کا سرخ سفید ہاتھ دیکھ رہا تھا، اس کنڈیشن کی وجہ سے جو تھوڑا سوج گیا تھا، ارتکاز ٹوٹا تھا۔ بٹ کیا تم سوچتی ہو؟ وہ ایک دم پریشان ہوا، پر اس پر جھکا تھا۔ اکثر یہ الفاظ ادا کرتی تھی، آئی کانٹ وجدان، مجھے پتا ہے۔ وہ اسے چاہ کے بھی اپنے دل کی بات نہیں بتا پائی تھی۔ میں ساتھ ہوں نا، پھر خوف کیسا؟ اس کی بات اچکتے اس کے ماتھے کو چوما چکا تھا۔ لمز کو اس لمحے خود میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ یہ ہمارا فرسٹ اور لاسٹ بیبی ہے، تمہیں ہرگز دوبارہ تکلیف دینا نہیں چاہوں گا۔ صبح بھی وہ اسی صورتحال سے گزر رہی تھی۔ آئی لو یو وجدان، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اپنی اولاد کو محسوس کرنا ہے۔ اس کے سینے میں آنسو وہ چھپی سی تھی۔ بس ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں، کہو گی تو ڈلیوری کے وقت بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کے براؤن بالوں میں انگلیاں چلاتے سنوارتے کہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ اسے سوچوں میں چھوڑ کر گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کو چوما تھا۔ تم مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو مسز وجدان؟ اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب لایا تھا۔ رات کی کسی پہر تکلیف سے آنکھ کھلی، آنکھیں کسمساتے کھولی، ساتھ والی سلبٹ زیادہ جگہ خالی تھی۔ وجدان اس کو کراتے بلایا تھا۔ وہ نہیں تھا، وہ شاید اسٹڈی روم میں گیا تھا فون سننے کے لیے۔ وہ بھی 2 قدم آگے بڑھاتی لیمپ کی ہلکی روشنی میں اسی تکلیف میں سوئی جاگی کیفیت میں اپنے سرخ کڑھائی والے سیاہ ٹراؤزر میں بری طرح الجھی تھی۔ وجدان وجدان، اس کی فلاش شگاف چیخ گونجی تھی، اور وجدان جو اس کو نیند کا خیال کرتے چند لمحے پہلے اسٹڈی میں گیا تھا، اس کو دیکھ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ یہ کچھ چیزیں آپ کی مسز کی۔ اس کا پینڈنٹ اور انگوٹھی اس کے حوالے کیا۔ اندر کوئی میل ڈاکٹر نہیں جائے گا، سارا سٹاف فیمیل ہوگا۔ جی آپ بے فکر رہیں، نرس نے سے یقین دہانی کروائی۔ وہ کسی پرائیویٹ کلینک میں تھے۔ اس کی چیزوں کو دیکھتے اندر موجود روگت جاں کے لیے اس کی جان مٹھی میں آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے قبولیت کا، حیران ہوں کس وقت نہیں مانگا اس کو۔ طویل خاموشی میں فون کی رنگ ہوئی۔ کہاں ہو تم؟ بتانا بھی تم نے ضروری نہیں سمجھا کون سے ہاسپٹل میں ہو۔ میں اور تمہارے ڈیڈ آ رہے ہیں۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ بہت جلد گھر سے نکلا تھا۔ صدف کی فکر مند سی آواز سے اسے ہاسپٹل کا نام بتاتے وہ فون بند کر چکا تھا۔ آپ کو ڈاکٹر بلا رہی ہیں۔ وہ ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھا۔ ٹھیک 25 منٹ بعد وہ ڈاکٹر کے کیبن سے نکلا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا وہ ضبط کے کس امتحان سے گزر رہا ہے۔ ٹھیک ہے وہ؟ صدف کو اپنی قریب پریشان آواز سے وہ ہوش میں آیا تھا۔ کیوں چھپایا آپ دونوں نے مجھ سے؟ وہ کرب کی انتہا پر تھا۔ کیسے اس کے معاملے میں انجان رہا؟ ایسے تو نہیں وہ خوف زدہ تھی وجدان؟ صدف اس کے سرد لہجے بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ جانتی ہیں اندر کس حال میں ہے وہ؟ میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے میرا خیال بھی نہیں تھا اس کا خوف زدہ ہونا۔ وہ کیسے نہیں سمجھ سکا تھا وجدان؟ ایک ماں کو تم خود غرض کہہ رہے ہو؟ وہ اس کے الفاظوں میں الجھی تھی۔ 2 دفعہ میں زندگی میں بے بس ہوا ہوں، دونوں دفعہ وجہ وہ بنی ہے۔ اس بار اسے ضرور سزا دوں گا۔ کہاں جا رہے ہو وجدان؟ اسے ضرورت ہے تمہاری اور ہم سب کو بھی، پر فی الحال مجھے اس کی نہیں ہے۔ اس کا سر ٹوٹا لہجہ انہیں بھی پریشان کر رہا تھا۔ اللہ میری بیٹی کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ وہ اللہ سے دعا گو تھی۔ کچھ ٹائم بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، آپ پھر مل لینا۔ وہ اس کی انسی کرتے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھا، ڈرپس لگا ہاتھ مزید سوج چکا تھا۔ اس کی سرخور سرخ رنگت میں پلاہٹ سی آئی تھی۔ وہ اس لمحے اس بے ہوشی میں بھی شدید تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بالکل پاس تھا۔ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ماتھے پر جھکتے نرمی سے ہونٹ رکھے تھے۔ الحمدللہ، آئی ایم بلیسڈ۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے بالوں میں کھوسا گیا تھا۔ جلد ہی اسے چہرے پر سختی نمودار ہو گئی تھی۔ انہیں قدموں سے اس کی وارڈ سے نکلتا چلا گیا تھا۔ 3 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ اس لمحے یہ 5 الفاظ انہیں دنیا کے خوبصورت ترین الفاظ لگے تھے۔ وہ شکرانے کے نفل ادا کرنے گئی تھی۔ آخر یہ ان کی جان سے پیارے بیٹے کی اولاد تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد
कंबल में लिपटी सुर्ख सफ़ेद रंगत की नरम सी गुड़िया इनके हवाले कर दी गई। सदफ इसे चूमते इसके बारे में भूल ही गई थी। मेरी बहू, दिल पर जबर करते पूछा। वो इसके हाल से शुरू से वाकिफ़ थी। शी इज़ फाइन, अंडर ऑब्जर्वेशन है अभी। शुक्र अदा करते एक नज़र इर्द गिर्द इसके बाप को ढूंढना चाहा, वो वहाँ नहीं था। दोबारा बच्ची की तरफ मुतवज्जा हुई। लम्स, ये तुम पर ही गई है, बहुत प्यारी है, इसकी आंखें भी तुम पर हैं। वानिया की मुस्कुराती आवाज़ खोलती आंखें खोलते इसके कानों से टकराई थी। वो कुछ देर पहले तलहा के साथ हॉस्पिटल आई थी। बच्चा वो रोना शुरू हो चुकी थी। इसकी आवाज़ सुनते इसको ढूंढना चाहा, वो कहाँ था जिसे सबसे ज़्यादा इस पल का इंतज़ार था, पर वो तो इसे रूम में कहीं नज़र नहीं है। अहमद शाह इसके कान में अजान दी थी। सदफ, वानिया, अहमद शाह इसको प्यार करने में मसरूफ़ थे। लम्स का नाम क्या सोचा है? वानिया ने इसको लेकर टहलते पूछा था। इसके बाबा ने सोचा है अभी। अनाया, वजदान शाह, वो दोहराते मुस्कुराई थी। क्यूट, बिल्कुल इस जैसा है। वजदान भाई है कहाँ? मुझे तो वो नज़र ही नहीं आए। लम्स ने सदफ की जानब देखा था। इसके दोबारा रोने पर सदफ ने इसे इसकी माँ के करीब लाई थी। ममा, वजदान। नकाहा ज़्यादा आवाज़ सुनते सदफ ने इसे कोसा था, जो इस लम्हे वहाँ इसके पास नहीं था। लम्स, इसे गोद में ले लो। ममा, वजदान कहाँ है? इसकी सोई तो इस वक्त भी वहाँ पर अटकी थी। अगर तुम ना आए तो मैं वादा कर रही हूँ वजदान, तुम्हें दोबारा इसे मिलने नहीं दूंगी। सुन लो और समझ भी लो मेरी बात। स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते इसने हॉस्पिटल का रुख किया था। शाम के साए कुछ लम्हे बाद अपने पर फैलाने को तैयार थे। मौसम की खुशगवारियत महसूस करते वो सुकून सातरता महसूस कर रही थी। वो टेरेस पर रेलिंग के करीब खड़ी गर्म कॉफ़ी के घूंट हलक में उतार रही थी। एक साल में अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती सोच रही थी। ये अंदाज़ा इसे इस साल में बखूबी हो गया था कि कभी कभी यकीन नहीं आता था कि वो एक आम सी लड़की किसी के लिए ख़ास हो सकती है। कभी तो पहली मुलाकात की तरह बिगड़ा ही रहता है, क्यों हालत की तरह। वो एक शख्स जो जान से प्यारा लगे, वक्त तो देता है मगर खैरात की तरह। वो इन सब में खोई हुई थी। जब इसे पीछे से महसूस किया, वो दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए अपने हसार में ले चुका था। आई लव यू, थैंक यू, हर बार की तरह वो जवाब देते मुस्कुराई थी। मुझे जवाब कब मिलेगा? इसके हाथ इसकी आधी बची कॉफ़ी लेते वो रेलिंग से टेक लगाए से नज़रों के हसार में अब कब से घूंट पड़ रहा था। शायद कभी भी नहीं, लापरवाही से कंधे चुकाए थे। मेरी सादगी देखो, मैंने मोहब्बत में इजहार का डिपार्टमेंट सिर्फ तुम्हें दिया है। तुम्हें तो खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए। खाली कप इसके हाथों से लेते वो वापस पड़ी चेयर पर रखा था। तुमने मुझसे गन पॉइंट पर इजहार करवाया था, वो खासा बदमज़ा हुआ था। तुम्हें मैं पहले ही अच्छी लगती थी मुराद जहांगीर। गन पॉइंट तो बस बहाना था, वो तराई थी। वजदान मुझसे आगे निकल गया। हम तरक्की कब कर रहे हैं? मरियम इसे अपनी तरफ खींचते संजीदगी से पूछा। वो पहले इसकी बात समझने की कोशिश में थी, लेकिन समझते कुछ सोचकर मुस्कुराई। जान, वो भी इतनी संजीदगी से बोली, कसम है मेरे पास बेबी ऐप नहीं है जिसमें आपको खेलने के लिए एक अदद बेबी इंस्टॉल कर देती। मरियम की मुस्कुराती आवाज़ से मुराद ने दांत खिचखिचाए थे। सीधा जवाब, कभी तुमसे मिला है मुझे? इसकी किसी भी बात पर शर्माना तो शायद इसने सीखा ही नहीं। इसकी हाजिर जवाबी वाली आदत से वो तंग था। तो अब तुम खुद सोचो यार, जब अल्लाह को मंजूर होगा हो जाएगा। कभी होती हमारे दरमियान प्यार मोहब्बत वाल गुफ्तगू, मैं तुम संजीदगी ला सकती हो। मैं कभी कभी सोचती हूँ घर में ठहरा शोहर भी दूसरी सास के बराबर होता है। तुम मुझे इतना तंग करते हो। मेरा ध्यान कभी प्यार मोहब्बत की तरफ गया ही नहीं। चंद लम्हे वो इसको हसरत से देखती रही। चलो फिर बताओ, क्या सुनना चाहते हो तुम? इसकी गर्दन में दोनों बाजू हायल करते एक एहसान करते पूछा था। तुम्हें मुझे मनाने का हुनर कभी नहीं आ सकता मरियम, इसे खुद से दूर किया था। प्यारे शोहर, बहुत शिकवे हैं तुम्हें मुझ पर। अब क्या कर सकती हूँ? तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो। इसकी बात से सराय से आंखों में झांका जहाँ संजीदगी ही थी। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? जलना तो दूर, वो खुद से ऑफ़र कर रही थी। हाँ बिल्कुल नहीं, क्यों होगा? जब इस्लाम ने 4 की इजाज़त दी है तो मैं कौन होती हूँ एतराज़ करने वाली? इसकी कमाल बेनियाजी से अश कर उठा था। फ़िलहाल मेरा दिल चाह रहा है, दानिस्ता बात छोड़ते इसे सबक सिखाना था। क्या चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है, मैं कोशिश करनी चाहिए। इसे बाजू में बढ़ते मैंने ख़ैज़ लहजे में सरगोशी करते सीढ़ियों से नीचे कदम बढ़ाए थे। तुम एक नंबर के आवारा हो। इतनी संजीदा गुफ्तगू में भी तुम ठरक जाना नहीं छोड़ते। वो हर बार की तरह इसकी गिरफ्त में इसे लक़ब नवाजना नहीं भूली थी। मरियम, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मुझ जैसे हों, बदतमीज़, जो अपनी मुँह फट माँ के नाक में हर वक्त दम कर दें, जबकि वो सिर्फ़ इसकी इंतहा दर्जे की बेबाकियों पर कड़वे घूंट बढ़ती रह गई थी। सदफ, वानिया और अहमद शाह इस वक्त इसके पास कोई मौजूद नहीं था।
دیکھ رہی ہو نا عنایا، آپ کے بابا ماما سے ملنے بھی نہیں آئے۔ اس کو گود میں لیتے ہوئے اس وقت دنیا جہاں کا سکون محسوس کر رہی تھی۔ ویلکم مائی لو، اس کی گود سے اس کو لیا تھا، وہ اندازہ نہیں کر سکی تھی وہ کب اندر آیا۔ وجدان مجھے تو دیں اسے۔ وہ کافی لمحات اسے اپنی بیٹی کے ساتھ مصروف رہا۔ لمز کو اب اس کی اگنورنس پر رونا آ رہا تھا۔ وجدان نہیں کریں میرے ساتھ۔ آنسو اب تیزی سے گال پر لٹک رہے تھے۔ اس کے آنسو اس کی حالت اسے پلٹانے پر مجبور کر رہی تھی۔ بیبی کوٹ میں ڈالتے ہوئے اس کے روبرو ہوا تھا۔ اس کو دیکھا جو ہاسپٹل کے سفید سوٹ میں تکلیف دبائے بمشکل تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھنے کی صحیح تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ تم نے ایسا؟ تم مجھے ہرٹ نہ کرتے کرتے ہرٹ کر چکی ہو۔ میری بات تو سن لیں۔ نہیں سنی مجھے۔ جسٹ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ مسز وجدان۔ اتنے غصے میں بھی اپنی ذات کے ساتھ اس کا حوالہ دینے پر وہ روتے میں بھی مسکرائی تھی۔ کبھی کبھی آپ بہت زیادہ والا پیار آتا ہے مجھے۔ وہ اس کی بات سے بے نیاز بولتے ہوئے بولی تھی۔ مذاق سمجھ رہی ہو تم؟ وہ دھاڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ہماری بیٹی بھی ٹھیک ہے۔ مجھے اللہ پر یقین تھا، بس خوف زدہ تھی۔ مجھے بے رخی نہیں دکھائیں، میری کنڈیشن کا خیال کریں۔ اس کے بازو سے ماتھا ٹیکے وہ روتے بے حال ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے کیبن میں اس کے قدموں تلے زمین نکلی تھی۔ ڈاکٹر سیو ہر پلیز۔ دونوں میں سے ایک بچ سکتا ہے مسٹر وجدان۔ ایک روح کا سکون تو دوسری جس کے خواب اس نے سجائے تھے۔ میں دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں چن سکتا ڈاکٹر، ہرگز نہیں۔ یہ معاملہ اس کی سوچ سے باہر تھا۔ ذمہ دار وہ سمجھ رہا تھا جو اسے اس موڑ پر لائی تھی۔ میں آپ کی حالت سمجھ رہی ہوں، پھر بھی آپ کو یہاں سائن کرنے ہوں گے۔ میری بیٹی کی پکچر سب سے پہلے مجھے سینڈ کرنا۔ آپ کی ڈائل لسٹ میں پہلا نمبر میرا ہے۔ اس کے ٹیبل پر پڑے فون پر اپنا نمبر پر سے بیل کی تھی، جبکہ ڈاکٹر کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ آپ کوشش کریں گے، میں دعا کروں گا خدا کے بعد مجھے اپنی دعا پر یقین ہے۔ وہ اپنے جذبات پر جبر کیے تھا۔ فیکٹ از فیکٹ، ڈاکٹر نے اپنی بات پر زور دیا، اور مجھے میریکل پر یقین ہے۔ کیبن کا گلاس ڈور دھکیلتے وہ باہر جا چکا تھا۔ آئی وش ان دونوں کو بچاؤں اور سب سے پہلی پکچر تمہیں بھیجوں۔ ڈاکٹر مسکرائی تھی۔ یو نو میری سانسیں آپ سے ہیں، اور آپ اس بیبی کو لے کے کتنے ایکسائٹڈ تھے وجدان۔ آئی کانٹ، مجھ سے نہیں، اور میں کہوں ان سب میں اس کے نزدیک بیٹھے اس کے بال مٹھی میں جکڑے تھے۔ آئی لو مائی ہسبینڈ۔ میں جانتی ہوں وجدان مجھے تکلیف دے سکتا ہے، لیکن میرا شوہر مجھے ہرگز تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس کو خود سے دور کرتا ہاتھ اس کی بات سے تھاما تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم جانتی ہو کس کرب سے گزرا ہے؟ لمز کو اپنا کندھا بھیگتا محسوس ہوا۔ آئی ایم سوری، میں ٹھیک ہوں نا؟ آپ کی بیبی گرل بھی ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے اپنے روبرو کرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ آپ نے مجھ پر شاؤٹ کیا، یو ڈیزرو دیٹ۔ وہ دور ہوتا جب اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بیٹی کے لیے اتنا ڈھیر سارا پیار، ماں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ مدعے پر آئی تھی۔ ابھی وہ ترسی تھی اسے محسوس کرنے کو۔ میری زندگی وجدان سے ہے، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے وہ نم آنکھوں سے بولی تھی، اور وجدان کی زندگی لمز سے ہے۔ اس کی نام ہوتی آنکھوں کو چوما تھا۔ تھینک فار دس پریشیس گفٹ۔ وہ سوئی بچی کو اپنی بازو میں بھرے اس کے بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھا تھا۔ لمز نے مسکراتے اس کے کندھے پر ہونٹ رکھتے اپنا سر ٹکایا تھا۔ وہ اسے گود میں لیا تھا۔ سفید نرم کمبل میں لپٹی گلابی گالوں والی بچی جو سفید نرم کپڑوں میں ملبوس تھی، ہو بہو اس کی کاربن کاپی۔ اس کے جیسی آنکھیں تھیں، ہاں ڈمپل کا اندازہ نہیں وہ لگا سکا تھا۔ بس اس کی خوشی محسوس کر رہی تھی جو باپ کی گود میں پرسکون آنکھیں موندے تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے نرم و نکوش پر نرمی سے پیار جتا رہا تھا۔ وہ بس مسکرائی تھی۔ اس کے معاملے وہ جتنا شدت پسند تھا، اس کے لیے اتنا ہی نرم تھا۔ آج میں مکمل ہوں وجدان۔ وہ اس کے بیڈ پر ساتھ بیٹھا اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہ رگوں میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ There is the no ending of life. There is the beginning of a new journey with lots of love and happiness.